عمران خان سمیت پی ٹی آئی اسیران کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے 2 مطالبات رکھ دیے۔ پی ٹی آئی اور حکومتی ٹیم کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہوا۔ اعلامیے کے مطابق بانی سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کی کمیٹی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی۔ پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات پر عمران خان سے مشاورت کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے امید ظاہر کی کہ مذاکراتی عمل سے سیاسی ماحول میں تلخی اور تناؤ میں کمی ہوگی۔ بانی سمیت پی ٹی آئی اسیران کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے 2 مطالبات رکھ دیے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ختم ہو گیا۔ پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات پر عمران خان سے مشاورت کے لیے مزید وقت مانگ دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے واضح کیا کہ حکومت اور تحریک انصاف بات چیت جاری رکھیں گے۔ تیسری میٹنگ اگلے ہفتے ہوگی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن سینیٹر عرفان صدیقی نے مشترکہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سمیت پارٹی کے لیڈرز اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو ضمانتوں کے حصول میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ حقائق پوری طرح سامنے آ سکیں۔ اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب سمیت دیگر نے اپنا تفصیلی موقف دیا۔ کہا گیا، بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کی اجازت دی، جاری رہنے کے لیے ہدایات ضروری ہیں۔ پی ٹی آئی اگلے اجلاس تک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق اسحاق ڈار نے باور کرا دیا کہ اپوزیشن کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی سے ہدایات پر کوئی اعتراض نہیں۔ اپوزیشن کمیٹی مشاورت سے تحریری مطالبات لائے تاکہ آگے بڑھ سکیں۔ اس سے قبل اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت حکومت، پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد کے درمیان ان کیمرہ اجلاس ہوا۔ اسپیکر ایاز صادق مسائل کے حل کے لیے پر امید دکھائی دیے۔ واضح کر دیا، گزشتہ اجلاس میں جو باتیں ڈسکس ہوئیں ان میں سے کئی پر عمل درآمد ہوا۔ دہشت گردی اور معاشی صورتحال سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے راستے بھی نکالے جائیں گے۔